الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الانعام کی تیسری آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ، وَهُوَ مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر ہے، فی السماوات جار مجرور ہے، وفی الارض یہ بھی جار مجرور ہے، دونوں جار مجرور اس خبر کے متعلق ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ وہی ہے اللہ، فی السماوات وفی الارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ گویا کہ یہاں رب اپنا تعارف کراتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک حاکم کی ہے، آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین پر اس کا حکم نہیں ہے۔ ایک ہی اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، یا جو ہستی زمین اور آسمان کی مالک ہے وہ اللہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، یعلم ہی نوز، یعلم ہی نوز وہ جانتا ہے، سرکم تمہارا چھپا ہوا، خفیہ، و جہرکم اعلانیہ وہ تمہارا اعلانیہ بھی جانتا ہے اور تمہارا خفیہ بھی جانتا ہے۔ یعلم فعل مضارع ہے، سرکم اس کا مفعول ہے اور کم مضاف الیہ ہے۔ جہرکم بھی مفعول ہے اور مضاف الیہ ہے، مگر اس کو معطوف مانتے ہیں، یہ معطوف ہے، فالو کرتا ہے اسی سرکم کو۔ یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہارا خفیہ، و جہرکم اور تمہارا اعلانیہ، و یعلم ما تکسبون، کسب یکسب، یہ تکسبون جو ہے کسب اس نے کمایا، یکسب وہ کماتا ہے، کسب ہی ارنڈ، یکسب ہی ارنز، تکسبون یو ارن، تکسبون یو ارن، ما تکسبون what you earn، و یعلم he knows ما تکسبون what you earn۔ ما تکسبون اس یعلم کے لیے
مفعول کا کام کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، کوئی اچھا چیز کماتے ہو، اللہ جانتا ہے، کوئی برائی کا کماتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت آئی ہے اس میں رب نے فرمایا ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اس کے پاس آخرت کی گھڑی جو ہے اسپیسیفائڈ ہے، اسپیسیفائڈ یا اپوائنٹڈ ٹائم، آخرت کی جو گھڑی ہے وہ اس کے نزدیک مقرر کی ہوئی ہے۔ ثم انتم تمترون، مگر تم شک کرتے ہو اس گھڑی کے آنے میں، تم شک کرتے ہو۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ یعلم سرکم، اس کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ پوشیدہ بھی جانتا ہے، وجہرکم، اور تمہارا اعلانیہ بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور جو کچھ تم کماتے ہو، چاہے اچھائی کماتے ہو یا برائی کماتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قیامت کی بات جو پچھلے آیت میں آئی ہے، وہاں رب نے فرمایا ہے ثم انتم تمترون، تم اس میں شک کرتے ہو، اس کے ماننے میں شک کرتے ہو۔ قیامت کا ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ دنیا ایک تماشا لگتا ہے، ایک کھیل لگتا ہے۔ اور یہی بات اس صورت میں بھی لازم آتی ہے جب قیامت کے ساتھ شرک اور شفاعت باطل تسلیم کی جائے۔ کیونکہ جب باطل کی شفاعت تسلیم کی جائے تو جو شرکا ہیں وہ تو اپنے ماننے والے سے بخشوائے جائیں گے، جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔
ایسی صورت میں جب مشرک بھی اپنے ماننے والوں سے بخشوائے دیے جائیں گے تو قیامت ایک تماشا بن جاتی ہے، ایک کھیل بن جاتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اللہ یہاں فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، چاہے تم خفیہ طور کرتے ہیں چاہے تم اعلانیہ طور کرتے ہیں، سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ ہم سب کو رب کو حاضر و ناظر مان کر جان کر برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے آنے میں ہمارا یقین اور مضبوط کر لے، کیونکہ اس کے شک کرنے سے ہی ہمارے اعمال خراب بھی ہوتے ہیں اور ہم اپنے نیک اعمال کرنے میں ڈھیلے پڑتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا قیامت کے آنے میں مکمل یقین نہیں رہتا ہے، اگر رہتا بھی ہے تو اتنا رہتا ہے کہ آخر کار ہمیں معافی مل ہی جائے گی، ہم بھی بخشوائے جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔